ہوئے 3 وعدوں میں سے 2 وعدے پورے کر دیے، مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کیا اور آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد بھی کروایا ہے۔ صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا کہ میں نے جب صدر ریاست کے عہدے کا حلف اٹھایا تھا تو میں نے اپنی تقریر میں عوام سے 3 وعدے کیے تھے، جن میں سے 2 میں نے پورے کر دیے ہیں، جن میں سے ایک مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنا ہے، جبکہ دوسرا آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد تھا۔ تیسرا وعدہ آزاد کشمیر میں احتساب کرنا اور کرپشن کا خاتمہ ہے۔ انشاءاللہ یہ وعدہ بھی جلد پایا تکمیل کو پہنچے گا۔ میں نے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر جارحانہ انداز میں اجاگر کیا۔ میں نے امریکہ، برطانیہ، یورپ، مشرق وسطیٰ کے تفصیلی دورے کیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے 1.5 کروڑ کشمیری عوام کا مقدمہ رکھا۔ دنیا مسئلہ کشمیر کو سمجھ چکی ہے اور مسئلہ کشمیر کا حل چاہتی ہے۔ اس بات کا سارا کریڈٹ بیرون ملک آباد کشمیریوں بالخصوص برطانیہ میں مقیم کشمیری کو جاتا ہے، جنہوں نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنل فورمز پر اجاگر کرنے میں میرا بھرپور ساتھ دیا۔ میرپور کی عوام نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا اور مجھے یہاں سے 9 دفعہ ممبر اسمبلی منتخب کیا اور اب میرے بیٹے چودھری یاسر سلطان کو بھی یہاں سے ممبر اسمبلی منتخب کیا۔ لہٰذا میری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں یہاں میرپور کے عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کراؤں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کا عمل تیز ہو اور آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہو۔ بلدیاتی انتخابات کے بعد ہماری اولین ترجیح پارٹی کی تنظیم نو اور اس کی ری اسٹرکچرنگ ہے۔ 5 لوگ ہر یوسی سے والنٹیرلی کام کریں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس ہماری اولین ترجیح اپنی پارٹی کی، پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم نو اور اس کی ری اسٹرکچرنگ ہم انشاءاللہ کریں گے۔ اس وقت جو میں نے چیز اپنے لوگوں سے، آپ لوگوں سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہر یونین کونسل سے پاکستان تحریک انصاف کے 5 لوگ ہر یوسی سے ہمیں چاہیے ہوں گے جو والنٹیئر کے طور پہ اپنے آپ کو ہمارے پاس فوری وہ رجسٹرڈ کرائیں اگلے 10 دن کے اندر، اور وہ اپنے علاقے کے منسٹر کے تھرو، ٹکٹ ہولڈر کے تھرو وہ ہم تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر کوئی ڈائریکٹ آنا چاہے آئے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو قیادتیں ہیں جن کو پاکستان تحریک انصاف نے اکنالج کیا، وہ آپ کے ٹکٹ ہولڈرز، ایم ایل ایز اور جو ہمارے وزراء صاحبان ہیں، یہ یقینی طور پہ ان کا اختیار بنتا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے ہم اس کو والنٹیئر کے طور پہ لے رہے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ ہم آپ کو کوارٹرلی بیسس پہ یا 6 ماہ کی بیسس پہ بھی آپ کو اس کا کوئی مشاعرہ یا اعزازیہ مقرر کیا جائے گا کہ آپ دوڑ دھوپ کریں گے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کی حکومت نے آج تک جتنے ڈائریکٹیو جاری کیے ہیں، اگر آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے وزراء کرام بھی اور میں خود بھی ان تمام آرڈرز اور ڈائریکٹیوز کو مانیٹر بھی کریں گے، دیکھیں گے۔ آپ نے یونین کونسل لیول پہ ایک چیز آپ کے پاس موجود ہے، ہم اخبارات میں دوبارہ بھی اس کو شائع کریں گے، سوشل میڈیا پہ بھی آئے گا، آپ نے اس کی مانیٹرنگ کرنی ہے۔ اگرچہ ہمارے لوکل باڈیز کے ریپریزنٹیٹیوز منتخب ہو چکے ہیں، یقینی طور پہ ان کی بھی اپنی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ایک شہری ہونے کے ناطے یہ آپ کی بھی، میری، ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر یونین کونسل سے 5 لوگ ہمارے پاس پاکستان تحریک انصاف کے رجسٹرڈ ہوں، اور پھر آپ اپنی ذمہ داریاں آپ کے لیے کوئی، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 1-2 روزہ یا 6 روزہ سیمینار بھی ارینج کریں گے ہم ظفر آباد میں یا آپ کے اپنے علاقوں کے اضلاع کے اندر بھی، تو آپ کو اس کے حوالے سے پراپر گائیڈ لائن دیں گے۔ آپ نے اس کے اوپر واچ ڈاگ کے طور پہ جو ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان تمام ڈائریکٹیوز کے اوپر نظر رکھنی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے جس طرح کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کی، ہم اس پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی مسئلہ کشمیر کے موقف کے لیے ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ چودھری لطیف اکبر کی پریس کانفرنس۔ اور عمران خان کی کوئی پالیسی، خارجہ پالیسی نہیں تھی، اور کشمیر کے حوالے سے انہوں نے پھر کو بولنے بند کر دی۔ آج آپ دیکھیں کہ جو بھی فورم ہو، عالمی سطح پہ جو بھی فورم ہو، ریجنل فورم ہو، اقوام متحدہ کی جگہ پہ وہاں پہ بات کر رہی ہو، کسی G77 میں بات کر رہی ہو، اسی طریقے سے G8 کے ممالک میں بات کر رہی ہو، تو اس پہ جہاں بھی موقع ملا بلال زرداری صاحب نے وہاں پہ کشمیر کے مسئلے کو، ہیومن رائٹس کے ایشوز کو وہاں پہ اجاگر کیا۔ ابھی گزشتہ دنوں G77 کے ممالک کے اندر بھارت کے وزیر خارجہ نے وہاں پہ ایک بات کی، اس نے کہا اسامہ بن لادن کو پاکستان جو ہے وہ میزبان رہا ہے اور وہاں پہ اس کو پائے گا، تو جس کا ایبریپٹلی جو جواب چیئرمین صاحب نے دیا، اس سے ساری دنیا نے، ساری دنیا کے میڈیا نے، سارے ممالک نے اس کو اپریشیٹ کیا۔
انہوں نے کہا جی کہ اسامہ بن لادن جو تھا وہ تو مر گیا، لیکن گجرات کا بچر، کشمیریوں کا قاتل مودی اب بھی ہندوستان کا وزیر اعظم ہے، اور یہ وزیر اعظم بننے سے پہلے اس پہ امریکہ میں پابندی تھی کہ وہ امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی دیکھیں کوئی وزیر اعظم پہلی بار یہ اب وہ جو شاہ محمود قریشی یا ان سے کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے، جو میں ایک سیاست کا طالب علم ہونے کے اعتبار سے اس کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ وہ ڈبیٹر ہے، کوئی سکول کا بچہ جس طرح منہ ٹیڑھا سیدھا کر کے بات کرتا ہے، اس میں اثر ہی نہیں تھا۔ اور یہ باتیں جو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو کی ایک لیگیسی ہے، اسی کو دیکھتے ہوئے وہ پوری بین الاقوامی دنیا میں ان باتوں کا اثر ہوتا ہے۔ جو جہاں پہ بھی جس قوم پہ وہ گئے کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بات کی، گرے سے فلائٹ کے آنا اور دیگر معاملات جو پابندیاں تھیں مختلف ممالک کی طرف سے، وہ ان کا ختم ہونا میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سفارتی کامیابی ہے بلاول بھٹو صاحب کی، اور پوری قوم اس کو کشمیری من اصل کشمیری ہم جو ہے ان کو اس کی بات کی اپریسیشن دیتے ہیں۔ یوٹیلٹی سٹورز پر سستی اشیاء ناپید، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا، شہری مہنگے داموں اشیاء اور نوش خریدنے پر مجبور، عوام سراپا احتجاج۔ یوٹیلیٹی سٹور پر سستی اشیاء ناپید، شہری خوار مہنگے داموں اشیاء خود نوش خریدنے پر مجبور، وفاقی حکومت عوام کو سستی اشیاء فراہم کرنے میں ناکام، عوام سارا دن یوٹیلیٹی سٹورز کا طواف کرنے پر مجبور ہیں۔ یوٹیلیٹی کارپوریشن حکام اس صورتحال کا نوٹس لیں۔ عوام نے کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر گھریلو ضرورت کی تمام سستی اشیاء غائب ہیں، عوام مہنگے داموں اشیاء خریدنے پر مجبور ہیں۔ جب سٹورز پر گھی، آٹا وغیرہ آتا ہے تو اہلکاران ملی بھگت کر کے سستی اشیاء دکانداروں کو فروخت کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے عام شہری شدید پریشانی کی صورتحال سے دوچار ہیں۔ عوام کو لمبی لمبی قطاروں میں کھڑا کر کے تذلیل کی جاتی ہے۔ بالخصوص شہر کے مختلف یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی، گھی، آٹا دستیاب نہیں، عوام کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے۔ عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز اہلکاروں کی کرپشن کا نوٹس لیا جائے اور ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ عوام کو سستی اشیاء کی فراہمی ممکن ہو۔ مظفر آباد لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کا فیصلہ، تاجروں نے مشاورت شروع کر دی۔ ہر 3 گھنٹے بعد 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ، بجلی کی آنکھ مچولی، کم والٹیج کے باعث نظام زندگی اور کاروباری سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں، تاجروں کا موقف۔ دارالحکومت میں بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ، شہریوں اور تاجروں نے حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہر میں ہر 3 گھنٹے بعد 1 گھنٹہ بدوں لوڈ شیڈنگ بجلی بند رہتی ہے، جس سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ دن اور شام کے اوقات میں بجلی کی بندش سے نہ صرف کاروباری طبقے کو پریشانی کا سامنا ہے بلکہ شہریوں کو بھی شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ سر شام بجلی کی بندش سے شہر اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ ہزاروں میگا واٹ اضافی بجلی پیدا کرنے کے باوجود ریاست کے عوام کے مقدر میں اندھیرے ہونے کی وجہ سے عوام میں سخت بے چینی اور اضطراب پایا جاتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ منتخب کونسلر سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ شہر میں جاری لوڈ شیڈنگ کے خلاف اپنا کردار ادا کریں۔ بصورت دیگر وکلاء، سول سوسائٹی اور دیگر طبقات احتجاجی سڑکوں پر نکلنے اور پاکستان باپٹا کے دفاتر کا گھیراؤ کرنے پر مجبور ہوں گے۔ نو منتخب کونسلر سید امتیاز احمد کا جلال آباد اور مہاجر کیمپ کا دورہ، جلال آباد میں سرکاری سکولز کا تفصیلی معائنہ، طلبات کو درپیش مسائل کے حل کی یقین دہانی بھی کروائی۔ وزٹ اس مقصد سے میں نے وزٹ کیا کہ میں نے اپنے وارڈ میں دیکھ رہا تھا کہ کیا کیا ایشوز ہیں، ان کو اجاگر کرنے کے لیے میں نے وہ نکلا ہوں تاکہ جو منسٹری ہے ہمارے خواجہ فاروق صاحب ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، یا کوئی بھی ادارے کا کوئی بھی منسٹر ہو، ان تک جو ہے وہ چیز میں لے کے جاؤں گا جو اصل ایشوز ہے۔ تو وارڈ میں پریکٹیکلی دورہ کر کے میں نے دیکھا تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سنی سنائی باتیں، لیکن آج میں نے پریکٹیکلی دورہ کیا، میں نے ایشوز یہاں پہ چیک کیے، یہاں پہ کیا ہے۔ تو سکولوں کا میں نے جہاں تک آپ نے کارکردگی آپ نے بتائی کہ کارکردگی اتنی زیادہ ٹھیک نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، لیکن تاہم پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ان کو میں نے وہاں پہ ایشوز بھی ہیں جو انہوں نے بتائے، وہ میں نے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں، وہ میں نے لکھے ہیں اپنی جگہ پہ کہ ان کی ایشوز کیا ہے۔ تو دوسرا یہ کہ کوئی 8 سال سے 9 سال سے یہاں پہ جو لگی ہوئی ہیں، جو ٹیچرز لگی ہوئے ہیں، تو وہ 8 سال سے 10 سال سے یہاں پہ وہ اپنی ٹرانسفر نہ کرنے دیتے ہیں، تو نہ وہ کروا رہے ہیں۔ تو اس کا بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کیوں ہے، کیا ہے۔ تو منسٹر ایجوکیشن جو ہے دیوان علی چغتائی صاحب، ان سے بھی میں ملوں گا، ان سے اس بارے میں ان سے بات کروں گا۔ تو
اس کے بعد پھر میں یہاں پہ آیا تھا یہ اس کی ہاکی اسٹیڈیم میں. ہاکی اسٹیڈیم میں یہاں پہ کام چل رہا ہے. تو یہ ٹھیکیدار کون ہے؟ پتہ چلا کہ یہ جو اس کا کسی کمپنی کو انہوں نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے, اور یہاں پہ لوکل بھی شاید کوئی ٹھیکیدار ہوگا. مجھے اس چیز کے کوئی علم نہیں ہے, کیونکہ میں نے رات کو محکمے کو کہا تھا, ڈائریکٹر صاحب جو ہیں وہ اس کے سپورٹس کے, ان کو میں نے کہا تھا کہ میں نے کہا جی اس طرح میں وزٹ کر رہا ہوں. تو شکایت یہ آئی ہوئی کہ محلے والے لوگ آئے وہاں پہ کہ یار معیاری کام نہیں ہو رہا ہے. تو لہٰذا کل جو بھی ٹھیکیدار ہوگا ان کو کائنڈلی آپ وہاں پہ باؤنڈ کریں گے کہ وہ وہاں پہ رہیں گے, تو ہم ذرا چیک کر لیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے. گڑھی دوپٹہ کے نواحی علاقے پھنگرا میں مسجد کو سیاست کے طور پر استعمال کیا جانے لگا. بلدیاتی امیدوار نے مسجد کی تعمیرات کا جانسا دے کر مسجد کی سیڑھیاں توڑوا دی. کئی ہفتے گزرنے کے باوجود کام شروع نہ کیا جا سکا, جس کی وجہ سے محلے کے نمازیوں کو مشکلات کا سامنا. گڑھی دوپٹہ کے نواحی علاقے پھنگرا میں مسجد کو سیاست کے طور پر استعمال کیا جانے لگا. بلدیاتی امیدوار نے مسجد کی تعمیرات کا جانسا دے کر مسجد کی سیڑھیاں توڑوا دی. کئی ہفتے گزرنے کے باوجود کام نہ شروع کروایا جا سکا. بلدیاتی امیدوار وعدہ کر کے الیکشن ہارنے کے بعد غائب ہو گیا. محلے کی مسجد میں اب نمازیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. بلدیاتی امیدوار نے سبز باغ دکھاتے ہوئے مسجد کی سیڑھیاں توڑوا کر ٹینک تعمیر کرنے کا لالچ دیا, جو 1 ماہ گزرنے کے باوجود تعمیر نہ کیا جا سکا. شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مسجد کی سیڑھیوں کو ازسر نو تعمیر کیا جائے. شہریوں کا کہنا ہے کہ عوام علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت پہلے مسجد کی تعمیر کی, بعد ازاں سیڑھیاں بنائی. شہریوں نے مخیر حضرات سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں. دومیل نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے دومیل نیوز مظفرآباد اور www.domainnews.com.